دونوں سائڈ پر آپ کو اسکالرز ملیں گے. بعض اسکالرز کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اس آیت کا کہ آسمان بغیر پلرز کا ہے. بعض اسکالرز کہتے ہیں ترونہا یہ بتا رہا ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتے بٹ پلر موجود ہیں. سو ہم آخر میں یہی کہہ دیتے ہیں دونوں کی آراء سن کے واللہ عالم. وین یو ول ٹرائی ٹو کنیکٹ، کوئی انسان کوئی مسلمان مزید تفکر کی کوشش کرتا ہے تو یہ جو آپ کی گریویٹیشنل فورس ہے، جو آپ کی گریویٹیشنل پل ہے، مے بی دس از کائنڈ آف اے امد جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی، بیکاز گریویٹیشنل پل ہٹے گی آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. قرآن میں آتا ہے، آیات کا مفہوم ہے آسمان کو تہ بتہ کر کے لپیٹ دیا جائے گا. سو دا مومنٹ گریویٹیشنل پل کو ہٹایا جائے گا اور وائس ورسا، آسمان ہٹایا جائے گا تو گریویٹیشنل پل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی جب قیامت آ رہی ہوگی. تو یہ مختلف ڈیفینیشنز جو ہیں یہ اللہ کی قدرت کو دکھانے کے لیے آتے ہیں. سائنٹسٹ کے مطابق ایک سیلیسٹیل سفیئر ہے آپ کے سر کے اوپر، ایک ایری بیریئر ہے انسان کے اوپر جو اس کو مختلف میٹیورائٹ سے اور مختلف سیاروں کے ٹکڑوں کو گرنے سے زمین پر بچاتا ہے. تو نہ صرف اللہ نے ہمارے سر پر چھت دے دی ہے آسمان کی شکل میں، اللہ نے ہمیں پروٹیکشن بھی دی ہے. نہ صرف پروٹیکشن ہے، اللہ نے ہمیں زینت کا سامان بھی دیا ہے، اس لیے کہ رات میں جیسے اس پر آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، اٹ ایڈز ٹو دا بیوٹی اس ڈارکنیس کے اندر. تو یہ جو آپ کو بچاتا ہے مختلف طرح کی سیلیسٹیل باڈیز سے، اس لیے اس کو سیلیسٹیل سفیئر بھی کہا جاتا ہے. اگر سورج کو صرف آپ اپنے دیکھ لیں، اس وقت تو آپ کا صرف ایک ملکی وے اور اس میں کئی سولر سسٹمز موجود ہیں، اور ایسے ملکی وے کی طرح کی کئی گیلیکسیز اس پوری یونیورس میں موجود ہیں. جو لوگ ایسٹرو فزسٹ پڑھتے ہیں، جو ایسٹرو فزیشنز بنتے ہیں، اٹس ناٹ ایزی ٹو گریب دا نمبر بیکاز وہ ڈیجٹ میں پوائنٹ سے آگے جاتا ہے، زیرو جاتا ہے، اور اس کو پڑھنا آسان نہیں ہوتا ہے. بہت کم بچے ہوں گے ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو ایسٹرو فزکس میں جاتے ہوں گے، اس لیے کہ اٹس ویری میتھمیٹیکل، اٹس ویری ہائپوتھیٹیکل. اس میں بہت سی چیزوں کو آپ کو جو ہے ہائپوتھیسس کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو یہ جو آپ کا ایک صرف واحد ایک سولر سسٹم چھوٹا سا بالکل، جس کو آپ سن کا سولر سسٹم کہتی ہیں، جو ہماری زمین جس میں موجود ہے، اگر صرف اس کو دیکھ لیں، باقی ملکی وے اور باقی ساری کائنات کو چھوڑ دیں، ایک سورج جو پورے اپنے پلانٹس کو لے کر 9 پلانٹس کو لے کر اس وقت گھوم رہا ہے، اس ایک سورج کا ویٹ 2 نیلین ہے. ننیلین کہتے ہیں، NANILILION. آپ نے ملین سنا ہے، آپ نے بلین سنا ہے، آپ نے ٹریلین سنا ہے. سورج کا ویٹ 2 نیلین ہے. 2 نیلین کیسے لکھتے ہیں؟ آپ 2 لکھ کر 2 اس کے آگے 30 زیرو لگا دیں، 30 زیرو لگا دیں. دس از دا ویٹ آف سن. اس ویٹ کے ساتھ ہمارے سر کے اوپر یہ سورج روز ہمارے سامنے ایک سرکمفرنس میں گھومتا ہے، وتھ پراپر ڈیجٹ گھومتا ہے. آپ کے پاس پورے سال کا اس کی 360 ڈگری 180 ڈگری کے اوپر آپ اس کو جو ہے وہ پوائنٹ کر کے بتا سکتی ہیں کہ جولائی کے اندر پاکستان کے اندر سورج کس ڈگری پر ہوتا ہے. سائنٹسٹ نے اس کی پوری جو ہے وہ کیلکولیشنز کر کے آپ کو دی ہوئی ہیں. جبھی تو آپ اپنی نمازوں کے اوقات نکال لیتے ہیں. You have a fixed calendar of a yearly basis thing. ہر سال نیا کیلنڈر نہیں آتا. ہر سال سورج جو ہے وہ اپنی اسی پوزیشن پر ہوتا ہے جولائی میں، 10 جولائی، 15 جولائی، 10 مئی، 10 مئی، جہاں اس نے آنا ہوتا ہے. That's the beauty of sun. جب بھی قرآن کہتا ہے مختلف مشارق اور مختلف مغارب، it's not like کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ کسی اور کا مشرق اور کسی اور پلانٹ کا مغرب. آپ کی اپنی پلانٹ ارتھ کے اندر آپ کے سورج کے غروب ہونے کے 360 پوائنٹس ہیں اور سورج کے طلوع ہونے کے 360 پوائنٹس ہیں. بیکاز دن کتنے ہوتے ہیں ایک سال میں؟ بس تو وہی 365 کا جو ریشو بنتا ہے 360 سے 365 کا، اتنے ہی پوائنٹس سورج کے غروب ہونے کے اور اتنے ہی پوائنٹس سورج کے طلوع ہونے کے ہیں. یہ ہے اس رب کی شان جو کہ ایک پوائنٹ سے، ایک نشانی سے بتا دی گئی ہے. جیسے اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کے آسمان کے اوپر آسمان کچھ بھی نہیں ہے، جسٹ اے دھواں، اٹس جسٹ اے اسموک. تو یہ ساری تھیوریز آپ کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے ہمارے لیے کہ اللہ آپ کا اور میرا ایمان بالغیب مضبوط کرنا چاہتا ہے. توحید کا وہ پہلو کہ اس رب کے مقابلے پر کوئی اور خدا نہیں ہے، کوئی اور رب نہیں ہے جس نے بہترین طریقے سے ہماری حفاظت کے لیے اپنی قدرت کا سامان آسمان بنا دیا ہے. جس نے نہ نظر آنے والے پلرز کے ساتھ آسمان بنا دیا ہے، اس نے جنت بھی کنفرم بنائی ہے. یقین کر لو.
اس نے دوزخ بھی کنفرم بنائی ہے، یقین کر لو. جو سر پر آسمان نظر آ رہا ہے اس کی ایک کیپیسٹی جو کہ ان سین میں ہے، اس کے پلرز، اس کے 3 مسلمانوں کو ایک طرح سے غیب کے معاملات میں بلائنڈ فیتھ اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے. دس از دا بیوٹی آف دس پارٹ آف دا آیا. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے انبیاء اور رسولوں کو کسی حد تک غیب کا علم دیا کرتا تھا، لیکن کوئی بھی رسول عالم الغیب نہیں کہلاتے تھے. آپ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ٹوٹل غیب کا علم رکھنے والا نہیں کہہ سکتے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا چاہا غیب کا علم دیا، لیکن کل عالم الغیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، صرف اللہ کے پاس علم موجود ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں یا قرآن ہو، آپ کو کانسٹنٹلی یہ بات ملتی ہے، اللہ محسن سے، مومن سے، متقی سے یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان بالغیب اتنا مضبوط ہو جیسے اس نے سر کی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھ لی ہیں جو اس کو اس وقت نظر نہیں آ رہی. آپ کو جنت کا اتنا یقین ہو کہ جب آپ اللہ کی خاطر کوئی نیکی کریں، کہیں صبر کریں، کہیں کسی مشکل کو اٹھائیں، کہیں کسی نیکی کو کرتے ہوئے آپ کے آنسو بہیں، تو آپ کو یقین ہو کہ یقیناً میرا رب مجھے اپنی رحمت سے اس نیکی کے بدلے جنت میں ضرور داخل کرے گا. اور جب خدا نخواستہ آپ کو کسی گناہ کا احساس ہو جائے، اس ڈر کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں، اس ڈر کے ساتھ معافی مانگیں کہ اگر میں نے معافی نہ مانگی، توبہ نہ کی، تو جہنم موجود ہے. یہ ہے ایمان بالغیب، جو کہ آسمان کے نہ نظر آنے والے پلرز کی نشانی بتا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں میں ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتاتے ہیں کہ ٹورڈز اینڈ آف ٹائمز علم الغیب کے مطابق جو قرآن میں آیا ہے، علم الغیب یا جو